Subscribe the channel and hit the bell icon for more updates. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आफे नॉलेज। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ने 2020 में बहुत सी वैकेंसीज अनाउंस की हैं, जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, मुख्तलिफ क्वालिफ़िकेशंस के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको तमाम डिटेल बताएंगे कि कौन कौन से जॉब्स हैं, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है, तमाम डिटेल आपको बताएंगे। तो वीडियो को पूरी देख लें ताकि आपको पूरी गाइडेंस मिल सके। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके और मज़ीद अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की वेबसाइट ओपन करते हैं। वेबसाइट के होम पेज पर इस तरह का लेआउट नज़र आएगा। तो सबसे पहले जॉब एडवर्टाइजमेंट आप डाउनलोड करके देख लें। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं डायरेक्ट आपको उसकी फ़ाइल ओपन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहला पोस्ट है हेड क्लर्क, 14 स्केल का है, 3 वैकेंसीज़ हैं। मेरिट 1 सीट, पंजाब 1, नॉन मुस्लिम 1 सीट है। एज लिमिट 18 से 30 साल और क्वालिफ़िकेशंस में ग्रेजुएट होना चाहिए। तो दूसरे नंबर पर है स्टेनो टाइपिस्ट, 14 स्केल 1 सीट, सिंध रूरल 1, 18 से 30 साल एज लिमिट है। इंटरमीडिएट एजुकेशन होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर है सब इंजीनियर B&R ग्रेड 2, 11वें स्केल का है, 187 सीटें हैं और उसमें आपको कोटा आप देख सकते हैं कि आप किस कोटा से बिलोंग करते हैं। आप अपनी डिटेल खुद देखते जाएं एडवर्टाइजमेंट से। मैं आपको मुख्तसर बातें बता देता हूँ। आखिर में उसकी जो गाइडलाइंस की जो पॉइंट्स है वो आपको डिटेल में बता दूंगा और कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। इसकी क्वालिफ़िकेशंस में 3 साल DAE डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए और ऑफिस ऑटोमेशन का नॉलेज आपको आना चाहिए। सेम रिक्वायरमेंट्स सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ग्रेड 2 में है, लेकिन इसकी सीटें 56 हैं और सेम 3 साल का DAE इलेक्ट्रिकल, नॉलेज ऑफ ऑटोमेशन, सब इंजीनियर मैकेनिकल में भी इसी तरह 3 ईयर DAE मैकेनिकल और नॉलेज ऑफ ऑटोमेशन होना चाहिए। UDC 11 स्केल के लिए 43 सीटें हैं, क्वालिफ़िकेशंस इंटरमीडिएट है। और 7वें नंबर पर है सीनियर ड्राफ्टमैन, 11वें स्केल का है और उसकी टोटल सीट्स भी 11 हैं। और पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा इन DAE आर्किटेक्चर में होना चाहिए और AutoCAD 3D मैक्स कोर्स और इक्विवेलेंट कोर्स क्वालिफाइड फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। 8वें नंबर पर है LDC, 9 स्केल का है, 244 सीटें हैं, 18 से 30 साल एज लिमिट होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशंस में मैट्रिक और मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 होनी चाहिए। जूनियर ड्राफ्ट्समैन, जूनियर CAD डिज़ाइनर, ड्राफ्टमैन क्लास B, 7वें स्केल का है, 44 सीटें हैं, 2 साल की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ड्राफ्टमैनशिप फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, AutoCAD 3D मैक्स कोर्स या इक्विवेलेंट कोर्स क्वालिफाइड फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। 10वें नंबर पर है लेबोरेटरी असिस्टेंट, 9 स्केल का है, 1 सीट है, सिंध रूरल। 11वें नंबर पर है स्टोरमैन, 5 स्केल का है, 35 सीटें हैं, मैट्रिक, नॉलेज ऑफ ऑटोमेशन। 12वें नंबर पर है कॉपियर ऑपरेटर, 5 स्केल का है, 43 सीटें हैं, मैट्रिक एजुकेशन होनी चाहिए। 13वें नंबर पर है सिविल ड्राइवर, MT ड्राइवर, 4 स्केल का है, 174 सीटें हैं। क्वालिफ़िकेशंस में प्राइमरी पास और ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। उसके अलावा ड्राइविंग के तमाम रूल्स आपको आने चाहिए। डिस्पैच राइडर, मैट्रिक, LTV लाइसेंस और 3 साल का एक्सपीरियंस। वेटर, उसके लिए मिडिल एजुकेशन चाहिए, 2 सीटें हैं। दफ्तरी 2 स्केल का है, 5 सीटें हैं और प्राइमरी एजुकेशन चाहिए। नायब कासिद के लिए भी प्राइमरी एजुकेशन चाहिए, 60 सीटें हैं। माली के लिए प्राइमरी 42 सीटें, चौकीदार के लिए प्राइमरी एजुकेशन और 48 सीटें। 20वें नंबर पर है सैनिटरी वर्कर, खाकरोप या स्वीपर, प्राइमरी एजुकेशन चाहिए और 85 सीटें हैं, 1 स्केल का है। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में सबसे पहला पॉइंट है जो कि दूसरे नंबर पर दिया गया है, कैंडिडेट्स ने MES की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना है और BPS 6 से 14 तक रिटन टेस्ट होगा, MCQs टाइप टेस्ट होगा जो कि
ان شہروں میں لیا جائے گا۔ پشاور ہے، راولپنڈی، ایبٹ آباد، مظفر آباد، کھاریان، سرگودا، گوجرانوالا، لاہور، بہاولپور، ملتان، کراچی، حیدرآباد، پنو، عاقل اور کوئٹہ۔ کینڈیڈیٹس نے اپنا ایگزام سینٹر چوز کرنا ہے آن لائن اپلیکیشن فارم پر۔ تیسرے نمبر پر ہے ٹیسٹ کا کورس کیا ہے۔ ٹیسٹ میں جو ایم سی کیوز آئیں گے وہ اسلامک اسٹڈیز سے آئیں گے، پاک اسٹڈیز، انگلش، جی کے اور جس پوسٹ کے ریلیونٹ وہ ٹیسٹ ہے اس کے حوالے سے بھی سوالات آئیں گے۔ چوتھے نمبر پر ہے تمام ویکینسیز آل پاکستان بیس پر ہیں اور آپ کو پاکستان کے کسی بھی کونے پر بھیجا جا سکتا ہے۔ جب آپ کوالیفائی کر جائیں گے، جب آپ کو جاب مل جائے گی تو آپ کو کہیں پر بھی رکھا جا سکتا ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے نان مسلم مسٹ پرووائڈ دیئر ڈکلیریشن آن اوتھ ایٹ دی ٹائم آف انٹرویو۔ انٹرویو کے وقت نان مسلمس نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کرنا ہے اسٹامپ دے کر۔ چھٹے نمبر پر ہے ڈس ایبلڈ کوٹا از ریزروڈ فار دوز ہو آر رجسٹرڈ ود ڈسٹرکٹ ریہیبلیٹیشن آرگنائزیشن اور ڈسٹرکٹ کونسل آف ہیلتھ۔ یعنی کہ جو ڈسیبلڈ کوٹا ہے وہ صرف انہی کینڈیڈیٹس کو دیا جائے گا، انہی کو سلیکٹ کیا جائے گا جو ڈسٹرکٹ ریہیبلیٹیشن آرگنائزیشن میں رجسٹرڈ ہوں گے یا ڈسٹرکٹ کونسل آف ہیلتھ میں رجسٹرڈ ہوں گے۔ ساتویں نمبر پر ہے کوئی بندہ جو پہلے سے کسی گورنمنٹ سیکٹر میں ملازم ہے تو اسے این او سی دینا ہوگا اپلائی کرتے وقت۔ آٹھویں نمبر پر ہے کینڈیڈیٹس اپلائنگ فار پوسٹس ان 1 to 2 آر ایگزمپٹڈ۔ یعنی کہ اس پوائنٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بی پی ایس 1 اور 2 ان کے لیے کسی قسم کی کوئی فیس نہیں ہے، وہ فری آف کاسٹ ہیں، وہ ڈائریکٹ ویب سائٹ پر جائیں گے اور اپلائی کر دیں گے۔ لیکن 3 سے لے کر 14 اسکیل کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے فیس ہے۔ بی پی ایس 3 سے 10 تک ان کی فیس ہے 400 روپے اور بی پی ایس 11 سے 14 تک 500 روپے ہے۔ 3 اسکیل سے لے کر 14 اسکیل تک کے لیے آن لائن اپلائی کریں گے، اس کے بعد ان کے سامنے چالان فارم آ جائے گا، وہ ڈاؤن لوڈ کریں گے یا پرنٹ آؤٹ نکلوا کے عسکری بینک یا ایچ بی ایل میں جا کے جمع کرائیں گے۔ یاد رہے ان بینکس کے علاوہ آپ نے کہیں پر بھی فیس جمع نہیں کرنی۔ فیس ڈپازٹ کرنے کا کوئی اور میتھڈ بھی نہیں ہے جیسا کہ بینک ڈرافٹس ہیں یا پوسٹل آرڈر۔ نیچے نوٹ میں لکھا بھی ہوا ہے کہ بینک ڈرافٹس اور پوسٹل آرڈرز ول ناٹ بی ایکسیپٹڈ ایٹ آل۔ اچھا جی، نواں پوائنٹ یہ ہے کہ ریلیکسیشن ان اپر ایج لمٹ ول بی گیون ایز انڈر۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو شیڈیولڈ کاسٹ سے بلانگ کرتے ہیں، بدھسٹ کمیونٹی سے یا ٹرائبل ایریاز سے ہیں جیسے کہ آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، ایج ریلیکسیشن ایڈمیسیبل ہے 3 سال کا۔ اس کے علاوہ کینڈیڈیٹس بلانگ ٹو سندھ رورل، بلوچستان سے جو کینڈیڈیٹس بلانگ کرتے ہیں ان کے لیے 3 سال کی ریلیکسیشن ہے۔ اس کے علاوہ ریلیزڈ اور ریٹائرڈ آفیسرز اور پرسنل آف دا آرمڈ فورسز آف پاکستان، ان کے لیے یہ ہے کہ یا تو 15 سال یا نمبر آف ایئرس ایکچولی سروڈ ان آرمڈ فورسز آف پاکستان وچ ایور لیس۔ پاکستان آرمڈ فورسز میں جتنا عرصہ انہوں نے سروس کی ہے وہ یا 15 سال، ان دونوں میں سے جو بھی کم ہے اتنے سال ان کو ریلیکسیشن دی جائے گی۔ جن لوگوں نے 2 سال گورنمنٹ سروسز میں گزارا ہے ان کے لیے 55 سال کی ایج تک کے لیے 10 سال کی ریلیکسیشن ہے۔ اس کے علاوہ ڈسیبل پرسنس فار اپوائنٹمنٹ ٹو دا پوسٹ ان بی پی ایس 14 اینڈ بلو، جو ڈسیبل پرسنز ہیں ان کو 10 سال کی ریلیکسیشن دی جائے گی۔ اس کے علاوہ بیوہ یا کسی بھی آرمڈ فورسز کا بندہ جو دوران سروس وفات پا جاتا ہے تو اس کے بیٹا یا بیٹی یا اس کی بیوہ کے لیے 5 سال ریلیکسیشن ہے۔ اچھا، ان تمام کیٹیگریز میں کوئی کینڈیڈیٹ 2 یا 3 کیٹیگریز میں فال کرتا ہے تو ان میں سے کسی ایک کو مانا جائے گا۔ 10واں پوائنٹ یہ ہے کہ 7 سپٹمبر لاسٹ ڈیٹ ہے، اس دن تک ایج کاؤنٹ کیا جائے گا اور ریلیکسیشن بھی اسی حساب سے دی جائے گی۔ 11ویں نمبر پر یہ ہے کہ اگر آپ ٹیسٹ دے دیتے ہیں، آپ کوالیفائی کر جاتے ہیں اور انٹرویو کے لیے آپ کو جب بلایا جاتا ہے تو آپ نے اس وقت یہ چیزیں پرووائڈ کرنی ہوں گی۔ 3 پاسپورٹ سائز فوٹوگرافس، فوٹو کاپی آف ایجوکیشنل کوالیفیکیشنز، اٹیسٹڈ کاپی آف ڈومیسائل اور سی این ایس سی اور ڈومیسائل کی اٹیسٹڈ کاپیز، ایکسپیرینس کی کاپیز، اٹیسٹڈ کاپی ڈسچارج سرٹیفکیٹ فار کینڈیڈیٹ ہمسیلف فرام آرمی۔ آرمی سے ریٹائرڈ بندہ ڈسچارج سرٹیفکیٹ پرووائڈ کرے گا یا
کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں یا ایم ای ایس کا کوئی ملازم اگر اپلائی کرتا ہے تو وہ این او سی ضرور پرووائڈ کرے گا۔ ڈکلیریشن آن اوتھ فرام نان مسلم کینڈیڈیٹس، اگر کوئی نان مسلم ہے تو وہ ڈکلیریشن اوتھ سبمٹ کروائے گا جو کہ ویریفائڈ ہوگا کسی ماجسٹریٹ گریڈ 1 آفیسر سے۔ ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ شوئنگ نیچر آف ڈسیبلٹی، اگر کوئی ڈسیبل پرسن ہے تو وہ اپنے ڈسٹرکٹ ریہیبلیٹیشن آرگنائزیشن سے رجسٹرڈ بھی ہوگا یا ڈسٹرکٹ کاؤنسل آف ہیلتھ سے رجسٹرڈ ہوگا اور ان سے ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ بھی پرووائڈ کرے گا جس میں یہ چیز مینشن ہوگی کہ ان کی ڈسیبلٹی کی نیچر کیا ہے۔ 12واں پوائنٹ یہ ہے، ایم ای ایس کسی بھی اسٹیج پر کسی ایک اپلیکیشن کو یا تمام اپلیکیشنز کو ریجیکٹ یا ایکسیپٹ کر سکتا ہے اور ریزن بتانے کا ذمہ دار نہیں ہے۔ آل کمیونیکیشنز ول بی میڈ تھرو دا ویلڈ ایکٹیو کانٹیکٹ نمبر، آپ جب اپلائی کرتے ہیں تو اپنا ایک نمبر دیں گے اور وہ جو نمبر ہے اسی نیٹ ورک کا ہونا چاہیے، کنورٹڈ نہ ہو، کیونکہ اسی نمبر پر آپ سے تمام کمیونیکیشنز کی جائیں گی، آیا کہ وہ ایس ایم ایس ہے یا کال الرٹ ہے، اس لیے آپ کو صحیح نمبر دینا ہوگا۔ 14واں پوائنٹ یہ ہے کہ تمام کینڈیڈیٹس اس چیز کو کنفرم کریں کہ وہ کسی ایک پوسٹ کے لیے ہی اپلائی کر رہے ہیں۔ اگر زیادہ پوسٹ پر آپ اپلائی کریں گے تو آپ کی تمام اپلیکیشنز ریجیکٹ کی جائیں گی۔ 15واں پوائنٹ یہ ہے کہ اپلیکیشنز فاؤنڈ وتھ رانگ کریڈینشلز فال انفارمیشن ول بی ریجیکٹڈ، آپ نے اپنا تمام انفارمیشن صحیح دینا ہے، کوئی بھی غلط انفارمیشن نہیں دینی ورنہ آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے گی۔ 7 ستمبر 2020 تک آپ آن لائن اپلائی کریں گے اور 9 ستمبر تک آپ نے بینک میں فیس جمع کرنی ہے۔ 17واں پوائنٹ یہ ہے کہ نو ٹی اے ڈی اے ول بی پیڈ فار اپیئرنگ ان ٹیسٹ اور انٹرویو میں اپیئر ہونے کے لیے آپ کو کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا۔ تو دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ کو بتائیں تاکہ تمام دوست رشتہ دار اس بہترین موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں، اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔